میرا جو میں تعارف تھوڑا سا کراتا ہوں کہ میرے والدین مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، لیکن میری قسمت مجھے فارمیسی سے فارسی کی طرف لے گئی. صرف ایک میم کا ہی فرق پڑا یہ کا. تو میں یہ عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ میرا 3 زبانوں سے تعلق ہے. پنجابی میری مادری زبان ہے، اردو میرے بچوں کی مادری زبان ہے، اور میری قومی زبان ہے. 72 برس ہو گئے ہیں، ابھی نافذ نہیں ہوئی. ہاں، مجھے اردو ہے پنجابی سے بھی بڑھ کر لذیذ. شکر ہے انور میری سوچیں علاقائی نہیں. تو فارسی کے بارے میں یہ عرض کروں گا کہ فارسی میری تدریسی اور تہذیبی زبان ہے، اور یہ زبان میرا اور آپ کا بھی 1000 سالہ حافظہ ہے. یہ کچھ چھوٹی موٹی زبان نہیں ہے. آپ یہ باتیں آپ ذہن سے نکال دیں کہ پڑھو فارسی تے بیچو تیل. سارا ایران فارسی بولتا ہے تے تیل بیچتا ہے. اسی بھی فارسی پڑھیے تم ہی تیل نکلے. تو آپ تشریف رکھیں جی. آپ اندازہ کریں کہ ہمارا قومی ترانہ جو ہے وہ تقریباً سارا فارسی میں ہے. پاک سرزمین شاد باد کشور حسین سا، اٹ از آل پرشین. یہ سارا فارسی ہے، اور اس میں صرف ایک کا ہے، وہ ہندی کا ہے. پاک سرزمین کا نظام. اور یہ بھی اچھی گل ہے کہ ایک ہی کا ہے، 2 ہوندے تے کاکا ہو جاتا. تو سب سے بڑی جو ضروری بات بتانی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے سب سے بڑے شاعر حضرت علامہ اقبال کا بیشتر کلام فارسی میں ہے. اقبال کا جاوید نامہ ہو، اس کی اسرار و رموز ہو، زبور عجم ہو، پیام مشرق ہو، اس میں اقبال اپنے پورے جوبن پر ہے. ایران ایک دلچسپ بات ہے. بیٹے میری بات سنیے. ہاں جی، آئے ہو تو 100 بسم اللہ، آتے جاتے رہیے گا. تو ایران کے انڈیا کے ایک بہت بڑے سکالر عبد المغنی، پروفیسر عبد المغنی، انہوں نے ایک مضمون لکھا اور اس میں لکھا کہ اقبال دنیا کا سب سے بڑا شاعر ہے. اور یہ پڑھ کے میں بھی چونک اٹھا. دنیا میں تو ملٹن بھی ہے، دنیا میں تو شیکسپیئر بھی ہے، گوئٹے بھی ہے، غالب بھی ہے. اقبال کیسے دنیا کا سب سے بڑا شاعر ہو گیا؟ اور پھر مجھے بات میری سمجھ میں آ گئی. ہمارا ایمان جس کتاب پر ہے کہ جو آخری صحیفہ ہے، اقبال اس کا مفسر ہے. اقبال اس کا، بلکہ اس نے کہا ہے گر دلم آئینہ بے جوہرت، اگر میرے دل کے آئینے میں کوئی جوہر نہیں، ور بہر پم غیر قرآن مزمرس، اگر میں نے کوئی ایسی چیز کی بیان کی ہے تو ہٹ کے قرآن سے. حضور سے کہتا ہے روز محشر خار و رسوا کن مرا، تو قیامت کے دن مجھے ذلیل کر دیجئے. بے نصیب از بوسہ پاکن مرا، مجھے اپنے پائے مقدس کا بوسہ نہ لینے دیجیے. تو اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بہت درست ہے کہ اقبال اس کتاب کا مفسر ہے، جس کتاب جو اللہ کی بھیجی ہوئی آخری کتاب ہے. خیر یہ تو باتیں ہوں، انہوں نے میرا تعارف کرایا ہے. بہرحال یہ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ پروفیسر صاحب مزاح کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا اس میں ایک اور نقطہ ڈال لو، یہ مزاج ہوتا ہے. مزاج ہی نہ ہو. میرے ایک بزرگ تھے جن کے رومے میں مزاج تھا. ان کی بہو نے ناشتے کے وقت کہا انہیں، چاچا جی میں تمہوں انڈا بنا دیا. نہ پتر تو مینوں بندہ ہی رہن دے. وہ مطلب یہ ذہانت ہے، مزاج ہے.
ایک دن کھانا کھا رہے تھے تو پلیٹ میں کچھ چھوڑ دیا تو دوسرے آدمی نے کہا آپ بڑے دیندار بنے پھرتے ہیں, آپ کو پتہ نہیں کہ پلیٹ صاف کرنا سنت ہے؟ تو اسے کہتے ہیں پتر تنوں یہ نہیں پتا جان بچانا فرض ہے. تو یہ اتنے مطلب ہے, یہ ہم شعراء جب مل بیٹھتے ہیں تو بڑے بڑے لطیفے ہوتے ہیں. سناؤں گا وہ بھی میں رفتہ رفتہ. ابھی زبان کی بات ہو رہی تھی تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, جسے کہتے ہیں پنجابی میں بتر. بتر جانتے ہیں آپ؟ ہاں جی, مٹی بتر ہی آ گئی ہے جی. یہ جو کرتے ہیں کپڑا استری کرتے ہیں تو اس سے جو نمی لگا پانی لگاتے ہوتے ہیں بتر لگانا, جسے کہتے ہیں پنجابی میں بتر, وہ اس مایا کو واٹر پڑ رہا. جسے کہتے ہیں پنجابی میں بتر, وہ اس مایا کو واٹر پڑ رہا ہے. کوئی انگریز کو سمجھاؤ انور کہ دختر لکھ کے ڈاکٹر پڑھ رہا. GDAUHTR دختر ہے, اس کو وہ ڈاکٹر پڑھ رہا ہے. بہرحال جی میں کیونکہ قطعات کا سلسلہ شروع ہوا ہے, ایک لیٹسٹ جس وبا کا سامنا کرنا پڑا, بڑے عاجز ہیں تخت و تاج والے, بڑے عاجز ہیں تخت و تاج والے, کوئی قیصر نہ کوئی جم بڑا ہے. چلو چل کر یہ امریکہ سے پوچھیں کرونا یا کہ ایٹم بم بڑا ہے. چلو چل کر یہ امریکہ سے پوچھیں کرونا یا کہ ایٹم. ہمارے ایک سیاستدان ہیں بڑے مشہور اور سینئر, ان کا تکیہ کلام ہے مٹی پاؤ. تو ان کے بارے میں ہے کہ ان پہ مٹی ضرور ڈالیں گے جو مسائل بھی سر اٹھائیں. ماشاءاللہ انہاں سر تے ہی مٹی پانی, ان پہ مٹی ضرور ڈالیں گے جو مسائل بھی سر اٹھائیں گے. سوچتا ہوں کہ چودھری صاحب اتنی مٹی کہاں سے لائے. سوچتا ہوں کہ چودھری صاحب اتنی مٹی کہاں سے لائیں گے. اسی سے ایک ذہن میں آیا کہ گارا بنا رہا تھا جو مزدور راہ میں, گارا بنا رہا تھا جو مزدور راہ میں, پوچھو نہ بے تکلفی اس مہربان کی, نالی کا اس میں آب نجس بھی ملا گیا, مٹی پلید کر گیا مالک مقام. نالی کا اس میں آب نجس بھی ملا گیا, مٹی پلید کر گیا مالک مکان کی.